کاروبار میں کن باتوں سے بچنا ضروری ہے، یہ 8 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی ضد میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بزنس شروع کرتے ہیں ضد میں، دیکھو اس نے کیا ہے میں کر کے بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کیسے کاروبار ہوتا ہے۔ بھائی آپ کسی کو کیا بتاؤ گے؟ آپ پہلے خود تو سمجھ جاؤ کہ ضد میں کام نہیں ہوتا۔ اس شخص نے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس تجربہ ہو، اس نے محنت کی ہے، اس کی نیت اچھی ہو، وہ کام کر رہا ہے۔ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں وہی کام ضرور کریں، لیکن ضد میں نہ کریں۔ آپ اپنے حصے کی محنت کریں، اللہ آپ کو بھی برکت دے گا۔ ضد میں جو کام ہوتے ہیں وہ اکثر ان میں نے لوگوں کو نقصان کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو رب نے عزت دی ہے اسے آپ بھی عزت دیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کا کام بہت چل رہا ہوتا ہے، کسی کا نام بڑا ہوتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ کر، ہم خواہ اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ ہم امیر بننا بھی چاہتے ہیں اور امیروں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ ہم کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں اور کامیاب لوگوں سے دشمنی بھی چاہتے ہیں، اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، اس سے حسد بھی کرتے ہیں۔ تو جسے رب نے عزت دی پھر نصیب والا ہے، آپ بھی اس کی عزت کریں۔ کبھی بھی نصیب والے سے پنگا بھی نہیں لینا چاہیے۔ بھئی اللہ سب کو روزی دے رہا ہے، اب اس کے معاملات ہیں، اس کی کیا ادا پسند ہے، ہاتھ کا کتنا سخی ہے، کس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت، ان چیزوں کے بجائے آپ اپنے حصے کی محنت کریں، اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے آپ بھی ہمیشہ عزت دیں۔ اس سے ہمیشہ آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور آپ حسد سے اور جیلسی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کام ایک ساتھ شروع نہ کریں، پہلے ایک کام پہ فوکس کریں، اس میں کامیاب ہو جائیں، پھر آپ دوسرا کام شروع کریں۔ ہر کام کی ٹائم لائن بنائیں، جتنا کام آپ سنبھال سکتے ہیں اتنے ہی پروجیکٹ شروع کریں۔ بہت زیادہ کام ایک ساتھ شروع نہ کیے جائیں۔ جب بہت زیادہ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی انرجی جو ہے وہ بہت ساری ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی ایک کام بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنے ہی پروجیکٹ شروع کریں، پہلے ایک کو کامیاب کریں، وہ سکسیسفل ہو جائے، پھر دوسرے کا آغاز کریں، پھر تیسرے کا، اس طرح کریں۔ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ساتھ سارے نہ شروع کر دیں کہ جس سے آپ مینج نہ کر پائیں۔ اتنا کام کریں جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں، اچھی ٹیم بنائیں اور اس کام کو مینج کر کے چلیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بار بار کام کو تبدیل نہ کریں۔ یعنی ایک کام اگر شروع کیا اس کو تھوڑا سا موقع ضرور دیں، اس کو میچیور کریں۔ وہ پودا اپنے وقت پہ بڑا ہوگا، زبردستی کھینچنے کی کوشش نہ کریں، اس کو پانی دیتے رہیں، اس کا خیال رکھیں، وہ اپنے وقت پہ وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو بار بار جلدی سے کام بدلنے سے بھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک کام کو پورا موقع دیں، اس کو میچیور کریں۔ ہاں، کام شروع کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچ لیں کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا، لیکن جب آپ شروع کر دیں تو پھر اس کو ٹائم دیں، پھر اس کو میچیور ہونے دیں۔ وہ بیبی اپنے وقت پہ بڑا ہوگا، اس کو پورا موقع دیں۔ پوائنٹ نمبر 5، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ جتنے لوگ بزنس میں نقصان کرتے ہیں نا، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ان میں ایک ہے لالچ اور دوسرا ہے جلد بازی۔ کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں، جلد بازی میں نہ آئیں، یار اس نے یہ کر دیا، اس کرنے دیں۔ آپ اپنی چادر کو، اپنے حد اور قد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں، اپنی چادر کے حساب سے چلیں، کبھی بھی لالچ میں نہ آئیں۔ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ اگر مار کھاتے ہیں بزنس میں تو لالچ میں کھاتے ہیں، جلد بازی میں کھاتے ہیں۔ بھئی ایک سوچیں کہ ایک چیز ہے 1 کروڑ روپے کی ہے، ایک شخص آپ کو وہ 40 لاکھ روپے کی کیوں دے رہا ہے؟ بھائی بندہ لالچ میں آ گیا، اٹھا لیا اس نے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے بڑی سوچ بچار کر کے سمجھ کے ساتھ کام کریں، لالچ میں نہ آئیں، جلد بازی میں نہ آئیں۔ پوائنٹ نمبر 6، چھٹی بات، مشورہ ہمیشہ کامیاب شخص سے کریں۔ اپنا کوئی نہ کوئی گرو بنائیں، اپنا کوئی نہ کوئی مینٹور بنائیں، اور وہ شخص ہو کہ جو خود بھی کامیاب رہا، اس شخص کو آپ اپنا مینٹور بنائیں، اس ایک شخص سے مشورہ کریں،
مخلص ہو کے اس کے پاس جایا کریں، اس سے مشورہ کیا کریں اور اس کی رائے کا احترام کریں۔ کسی نہ کسی کامیاب شخص کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اکثر لوگ بزنس میں مینٹور نہیں بناتے اپنا، اور اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر شخص کی سمجھ بوجھ ایک محدود ہوتی ہے۔ کبھی بڑا ڈیسیجن لینا ہو تو کسی صاحب الرائے شخص سے، جو اچھا کاروباری ہو، جو اچھا بزنس مین ہو، جس نے دھوپ چھاؤں دیکھی ہو اور کامیاب شخص بھی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں مشوروں کی، کہ جنہوں نے کبھی خود کاروبار کیا نہیں ہوتا، زندگی میں کبھی خود کامیاب ہوئے نہیں ہوتے، اور وہ لوگوں کو کامیابی کے نسخے بتا رہے ہوتے ہیں۔ صبح صبح وہ خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں چینلز پہ، جو 3 4 دفعہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، جن کے اپنے گھر اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو گھر بسانے کے نسخے بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ کامیاب شخص سے مشورہ کریں۔ 7ویں بات، پوائنٹ نمبر 7، اپنے محسن کی ہمیشہ عزت کریں۔ یہ بڑا اہم سبق، کامیابی کا بہت بڑا راز ہے یہ۔ اپنے محسن کی عزت کریں، جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے، جس سے آپ نے کچھ سمجھا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جس سے ہم سیکھتے ہیں، بعد میں اسی کے سامنے دکان کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کو اپنا کمپٹیٹر بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس درخت کے سائے میں آپ نے کچھ دیر آرام کیا ہے، جس کے پھل کھائیں، کبھی بھی اس کی جڑوں کو نہ کاٹیں۔ یہ اگر بندہ اپنے محسن کی قدر نہیں کرے گا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ پھر مکافات عمل ہے، اس کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ تو اپنے محسنوں کی ہمیشہ قدر کریں، جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اس کی ہمیشہ عزت کریں۔ آپ کا حق ہے آپ کام کریں، لیکن اس شخص کو ہمیشہ رسپیکٹ دیں۔ کبھی بھی مقابلہ اپنے استاد سے نہ کریں، کبھی بھی اپنے محسن سے مقابلہ نہ کریں، ورنہ ہاتھ میں آپ کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آخری بات جو پوائنٹ نمبر 8 ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کیش پہ مال خریدیں اور کیش پہ مال بیچیں۔ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کم پروفٹ رکھ کے مال بیچیں، اچھی کوالٹی کا مال دیں، اپنے معیار پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، اپنے نام کو کبھی خراب نہ ہونے دیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں لاس بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے نام کے لیے بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو قیمت چکا دیں، اپنے نام کو بچائیں۔ نام مارکیٹ میں رہتا ہے تو انسان پھر کما لیتا ہے۔ اپنے نام کو کبھی خراب نہ ہونے دیں، اپنے برانڈ کو کبھی مس یوز نہ کریں، اسے خراب نہ ہونے دیں، اس پہ دھبا نہ آنے دیں۔ یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جو کامیابی کے نسخے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔